بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 13 اگست ہو جائے گی جب تک یہ پہنچے گی ویڈیو آپ کے پاس، اور لاہور میں وہ جو ششکا ہے یا جو ہاکی اسٹیڈیم میں وہ جو آسٹرو ٹرف اکھاڑی جا رہی ہے، وہاں پر جلسہ آج رات کو ہوگا یوں کہہ لیں۔ اور اس جلسے میں عمران خان صاحب کے تیور کیا ہوں گے، اس جلسے میں عمران خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ صرف جشن منائیں گے یا کوئی؟ جی، ان کے تیور بہت خراب ہوں گے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ وہ اپنے پلے سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے 50-100 روپیہ کسی سے نہیں مانگا جلسے کے لیے، یہ پہلا جلسہ ہے ان کا۔ تو اس پنجاب حکومت سر بات سن لیجئے، وہ آپ نے فرمایا کہ جلسہ دا کاروبار ہی ہے۔ انہوں نے کیا 7 جگہ تو وہ پیسے پکڑتا ہے، تو ایک جگہ سے پیسے لگاتا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ لگائے گی نا، تو باقی 6 جگہ تو انہیں نہیں منگیا ہے گا۔ ہاں، نوی آسٹرو ٹرف آئے گی اتوں تے کمائے گا پنجاب گورنمنٹ سر کرکٹ کا کھلاڑی آئے گی تے بعد دی گل ہے، جڑی پٹی جا رہی وہ تو ٹھیکا گیا ہے نا۔ بڑا سر ایک راشی انجینئر کو لگایا گیا تھا تنگ آ کر سمندر کے کنارے پہ، وہ لہریں گنتا تھا اور لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا جو کشتیاں آتی تھیں کہ جی آپ میری لہریں ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اچھا گل سنو سر، یار لہراں جو باہر نہیں آندا بندہ دا کی کریے یار۔ تیری لہراں اچھا نہیں، وہ سوال یہ تھا، جملہ صرف سوال تو سن لے یار۔ نہیں چلو جملہ ہے، جملے تو پوری قوم لگی ہوئی ہے، جملہ ہے ایک۔ کرکٹ دا سٹار جڑا ہے، کرکٹ کا کھلاڑی ہاکی گراؤنڈ میں آ گیا۔ اب آپ سوچیں یہ لے سر۔ اچھا، سوال جو تھا وہ سیاسی تھا کہ عمران خان صاحب جو جلسے سے آج خطاب کریں گے، یہ پہلی بات تو یہ کہ جلسہ کس لیے ہے، اغراض و مقاصد کیا ہے، الیکشن وہ جو 9 سیٹوں سے کھڑا ہونا ہے وہ اس کی فیٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے، اور یہ کہ اس جلسے میں وہ کسی لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ سر لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، تاریخ نہیں دیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تیاری کریں، پھر میں بتاؤں گا اگلے جلسے میں، ہو سکتا ہے اب اگلے دوبارہ جلسے کریں۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں موسم برسات کا یہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو کمپین بھی کرنی ہے، وہاں بھی جانا ہے، ظاہر ہے 9 سیٹوں تو پہن کلا پہلوان کھلو گیا، 9 جلسے تو 25 ستمبر تک وہ ہونے ہیں۔ محمد میاں سمر والی بھی ڈال دے اس میں۔ وہ محمد میاں سمر والی بعد میں آئے گی نا، فوری نہیں ہوگی۔ تو عمران خان صاحب جلسے لانگ مارچ کی طرف نہیں جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک پیغام دیا ہے صدر صاحب کی زبانی، آجے بیٹھ جاتے ہیں نا یار، کیا ہو گیا، آجے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ذرا کھل کے بات بتائیں صدر صاحب والی۔ عارف الوی صاحب نے آج لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اس میں انہوں نے باقی باتیں تو کی اپنے والا صحافی ہے گا سی وچ؟ صحافی تھا یا سارے نہیں جرنلسٹ نہیں، اس میں سینئر جرنلسٹ ہے۔ صدر صاحب کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں صدر جب عمران خان صاحب کا زمانہ تھا تب تو صدر صاحب بالکل بیٹھے ہوتے تھے، آرڈیننس آتا تھا صدر صاحب کو جگاتے تھے کہ آرڈیننس آ گیا دستخط کر دو، ٹھیک ہے۔ صدر صاحب یا 14 اگست کو جگہ لیتے تھے یا 23 مارچ کو جگہ لیتے تھے، تو صدر صاحب کا کوئی کام نہیں تھا اس لیے ان کے لیے وہ سہولت نہیں تھی جرنلسٹ نے۔ دوسری ملاقات انہوں نے کچھ عرصے میں کی ہے جرنلسٹ کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف اور عمران خان کو میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں، بطور صدر یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیاست میں جتنی کشیدگی ہے وہ کم ہو۔ وہ خود پارٹی ہے، وہ کیسے یہ بات کر سکتے؟ سر میں بتا رہا ہوں نا، میں کہ انہوں نے آواز نہ لیا جی نا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ خود پارٹی ہیں، وہ کیسے یہ بات میں کر سکتے؟ سر اس کا سیاق و سباق ہے نا، اس کے پیچھے عمران خان نواز شریف صاحب کو میسج بھیج چکے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پہلے آصف زرداری صاحب کو ترلے کیے، پھر نواز شریف صاحب کی طرف بندے بھیجے کہ یار بیٹھ جاؤ، میرا نااہلی مجھے مت کرواؤ، اپنی اہلیت واپس کروا دو، اور الیکشن بے شک آگے چلے جاؤ، 23 تک لے جاؤ، مارچ 23 تک۔ لیکن وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، نہیں ڈینائی بے شک کر رہے ہیں نا، خبر دینے والے کے خلاف جائیں نا سر۔ اب امریکی سفیر کے ساتھ جو رابطہ ہوا فون پہ، محمود خان کے فون پہ، اس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، جس نے خبر دی ہے عمران شفقت پہ کرے مقدمہ، کرے نا مقدمہ بھائی۔ ایسے نہ کہ عمران شفقت صاحب بہت ساری خبریں دیتے رہتے ہیں، اس طرح مقدمے ہونے لگ جائیں گے پھر۔ یہ جی نان آ گیا بھائی، لو جی نان کی وجہ سے پچھلی محفل میں یہ نا ہمارے دفتر میں جناب تندور لگا ہے، یہ اس تندور میں آج افتتاح ہوا ہے، ویسے تو افتتاح ہو گیا تھا۔ نان، یہ جو نان ہوتے ہیں نا، پٹھی والے نان، آلو والے نان، پتہ نہیں کیڑا نان،
دیں, آپ پروگرام کنٹینیو کریں. ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ نہیں میں دیکھا گا. نہیں تو اچھا بٹن کو کٹھا بٹھا دیے دو نہیں وہ کہندا ہے نہیں میں وہ کوئی اور کھاؤں. اچھا جی پلیز آپ ہاں. تو سر وہ ادھر سے انکار ہو گیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی, تو ان کی سیاسی ایفیلیشن اجازت نہیں دیتی ہے. ہاں تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب اس طرح اشارے کریں, کیونکہ خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے, پتہ چل گیا ہے, سمجھ گئے کہ یار مشکل گھڑی آ گئی ہے, نااہل بھی ہو سکتا ہوں اور انتخابات بھی نہیں لے سکتا, لہٰذا اب پہاڑ سے نیچے اترو. صحیح ہے. عمران خان صاحب پہاڑ سے نیچے اتریں گے, اس کی دھمکی دیں گے کہ جی ورنہ میں فلاں ڈیٹ کو نہیں اتنے اچھا جی ہفتے کے بعد آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بٹ صاحب میں بٹ صاحب کو پوچھ لوں گل ہے جی. سر بٹ صاحب وہ آپ ایسا کریں گے, بعد میں جو بحث ہونی ہے پہلے نور اللہ صاحب سے پوچھیں, تو پھر بٹ صاحب نہیں نوراللہ صاحب بھی اختلاف کریں گے, ایسی کیا نہیں نہیں وہ بھی کر لیں گے اختلاف. اچھا پہلے بھی تے پہلے بٹ صاحب بولے سن نا, پھر اس تو بعد وہ بولے سن. اچھا بٹ صاحب بہت سے لوگ فون کر کے ہوندا نا جانن والے یار دوست فیملی دے کہ کل لاہور دے وچ کی ہونا پائے, مطلب ایک پین کریٹ ہے کہ جو لاہور کا ہے نا لاہوریا, وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کل اسی باہر نکلنا ہے, لاہور دے وچ نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا, کل کی سین ہونا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کل اس طرح کے حالات ہوں گے کہ لوگ دبک کے گھروں میں بیٹھ جائیں, عمران خان صاحب جڑے نے کوئی بم چلا سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں. عمران خان صاحب نے جڑی دھان بازی پہلے کیتی سی وہ پہلے لاہور جیم پیک ہوئے گا نہیں سر, وہ جو دیکھیں جو جلسہ گائے نا کیونکہ حکومت نہ دی ہے ہوں, وہ سڑکاں دے اوتے انہوں نے تھاں تھاں ٹریفک روک کے کھلو جانا. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ لاہور میں جس جگہ کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے, ظاہر ہماری یوم آزادی ہے تو اس کے اوپر ان جھنڈوں کو نیچے کروا کے ایل ڈی کے کرین کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی اے کے جھنڈے لگائے گئے ہیں. یہ شہر کے مختلف شاہراہوں کے اوپر یہ آپ کو مناظر دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو رنگ بازی پہلے کی وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوئے گا. اس میں ایک آدھی کو نہیں وہ بات اس طرح کریں گے کہ کوئی میسج کسی کو دینا ہوگا اس حساب سے کریں گے. باقی لاہور میں جو لوگ نکلیں گے, اب وہ جلسہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر آسٹرو ٹرف اکھاڑ کے وہاں پر کروایا جا رہا ہے. 1 لاکھ بندہ کہتے ہیں ہم نے اکٹھا کرنا ہے, اتنے 15,000 بندہ ٹوٹل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ 15 نہیں زیادہ ایک کنفیوژن اور تھی جو میں نے آپ کو پنجاب اسٹیڈیم بتایا تھا, میں اس کو ہاکی اسٹیڈیم سمجھ رہا تھا. اسپورٹ سے اپنا لینا دینا نہیں ہے, جب ہم بحث کر رہے تھے یہ اتنا ہی ہے وہ ہاکی دیکھنا, لیکن این کی جگہ میکسیمم ہوئے گی. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں, وہ جو جلسہ ہوگا نا وہ جیم پیک ہوگا سر, وہ گراؤنڈ ساری جیم پیک ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے جشن آزادی ہے شروع ہو گئی نا کل تو, پھر تھوڑے نیڑے کر کے ویکینڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں, تو وہ موٹر سائیکلوں کے منڈے نکلن گے, وہ اس پاسے ضرور جان گے. جانا بنتا ہے سر انہوں کا, جوان خون ہے نا انہوں کا جانا بنتا ہے. اسی جانے ایسا جوانی دے وچ فورٹر اسٹیڈیم وغیرہ, ٹھیک ہے, لبرٹی وغیرہ, ٹھیک ہے, انہوں کو اچھی جگہ مل گئی, سارے بڑا جلسہ ہو رہا ہے سر, اتنے سارے جان گے. تو عمران خان کی تقریر کچھ بھی نہیں ہوئے گا سوائے اس لیے کہ جناب وہی جی پرانی رنگ بازی, بس پرانی ٹکٹ پرانی فلم تھی نویں ٹکٹ دے دیکھو گے, اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا نور اللہ صاحب اگر یہ خالی جگہ پر ہو جائے, میرا خیال ہون لگی ہے تو میں اچھا ٹھیک ہے رضی صاحب تسی. اچھا جی میں سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو لہر اس وقت چل رہی ہے, جو شہباز گل والا ہم نے بڑا ڈسکس کیا, الٹیمیٹ جو شہباز گل صاحب نے بھی وہ جو سٹیٹمنٹ اندر جو دی ہے نا کہ جی کہ پارٹی پالیسی, کیا عمران خان صاحب آپ کو سیاست میں اجنبی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی جو پاکستان کی الیکٹرل پالیٹکس ہے, انتخابی سیاست؟ چیف آف سٹاف کی گرفتاری کے بعد چیف آف سٹاف کا عہدہ بھی انہوں نے شاید کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے تخلیق کیا اپنی پارٹی میں. پولیٹیکل پارٹیوں میں چیف آف سٹاف ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے چونکہ پہلے ان کو گالی دے کے دیکھ لیا, پہلے ان کو جناب جانور کہہ کے دیکھ لیا, جب وہ نہیں بولے تو اب مزید ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہ میرا مطلب کہ شہباز گل جیسا نامقول آدمی جو ہے وہ چیف آف سٹاف. اچھا سر میں بٹ صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہونی, بلکہ وہی انہوں نے دہرانا ہے جو وہ پہلے دہراتے رہے ہیں اور دہرایا کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ بات اس دن پریس کانفرنس کے بعد, جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے گرفتاری کے بعد,
جس کے اندر وہ انہوں نے منہ پہ ویزلین لگائی ہوئی تھی شاید, بہت زیادہ وہ مطلب کر رہے تھے لائٹ. ویزلین نہیں سی یار, وہ اے آر وائی دی لائٹنگ نہیں سی. اور دوسرا اچھا بائی دا وے کل اے آر وائی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے نا؟ ہاں, وہ این او سی ان کا کینسل ہو گیا, ریووک ہو گیا ہے, اور وزارت داخلہ نے کیا ہے. یعنی کہ وزارت داخلہ سے 14 اداروں کا این او سی ہوتا ہے, وزارت داخلہ نے جو این او سی دیا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنا ریووک کر لیا ہے. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اے آر وائی کے اوپر؟ کچھ نہیں, ایک سائیکولوجیکل اٹیک کیا انہوں نے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ظاہر ہے ان کے پاس پاکستان کے نمبر 1 ادارے کا این او سی بھی ہوتا ہے, اور 14 جو این او سیز ان کو 14 اداروں سے جو لینا پڑتے ہیں, اگر ان میں سے 8 این او سیز ان کے پاس آ جائیں تو وہ آن ایئر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہوتا کہ 14 کے 14 کے یعنی اے آر وائی بند نہیں ہوگا, نہیں, مطلب ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, اس سے کم از کم ہاں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ویسے نا مالکان نے کچھ سوچنا چاہیے تھا یار, کیا وہ کیوں سوچیں, صحافت بھی کرنی چاہیے, صحافت بھی کرنی چاہیے, صحافت بھی کرنی چاہیے. انہیں اس رستے سے سینکڑوں ارب روپیہ آ رہا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ بیٹھے بٹھائے ان کا سپورٹس کا چینل لانچ ہو گیا, ان کو کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ ٹھیک ہے, مطلب دنیا بھر کے اندر وہ مفرور ہیں, دنیا بھر کے اندر وہ مفرور ہیں, اور برطانیہ نہیں جا سکتے, وہاں پہ کیس ہارے ہوئے ہیں. امریکہ سے چلے جاندے نا, تو امریکہ تو جا سکتے ہیں, وہاں پہ کیس نہیں نا ہارے, اس لیے تو وہاں پہ اے آر وائی آن ایئر نہیں کیا. لیکن وہاں جو ہارا ہے وہ نہیں جاتا. نہیں گیا آج, نہیں وہ تو بطور وزیر اعظم گیا تھا نا, وہ تو مودی بھی گیا تھا, وہ مودی بھی گیا تھا, حالانکہ وانٹڈ ہے وہ, اقوام متحدہ کے تحت وانٹڈ تھا. وہ تو پاکستان گیا تھا. بھائی جان اگر انہوں نے اس سے پیچھے ہٹنا ہوتا تو شہباز گل کی پریس کانفرنس کے اگلے روز, گرفتاری کے اگلے روز جو انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی تھی, اس میں وہ ہٹ جاتے. آپ جو مرضی اس کی کریں, انہوں نے اپنے چیف آف سٹاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہا کہ اس نے درست کہا, اگر کوئی ایسی غلط بات ہے تو اس کے لیے قانون کے تحت کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب انہوں نے اسٹینڈ بائی کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کھڑے رہے ہیں, اور اگر وہ کھڑے رہے ہیں اس کے ساتھ تو اسی کی کنٹینیوٹی ہی آپ کو لاہور کے جلسے کے اندر آئے گی, میرے پاکستانیوں کہہ کے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد وہ پھر سارا کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو لاہور کا جلسہ ہے, اس کی کوئی سمبلائزیشن اس کے علاوہ نہیں ہوگی کہ 13 اور 14 اور 14 اور 15 یہ 2 راتیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ 7 بجے کے بعد اگر آپ جین مندر سے میکلوڈ روڈ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے. مال روڈ کے اوپر بمپر ٹو بمپر ٹریفک بلاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی بھی وہ مطلب سارا جڑا ہے نا, یعنی لاہور دا جنہ بھی آدم باہر نکلنا ہے نا لاہور ساڈا نکلے. ٹھیک ہے, اور چونکہ گورنمنٹ ان کی ہے, انہوں نے کسی بھی وہ 4-5 گڈیاں جس طرح پہلے کرتے تھی لبرٹی دے کول کھڑی کرتے چھڈے لا کے, اس تو بعد کہندے سی جی ٹریفک بلاک ہوئی ہے, بیسیکلی جلسہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے دوست ہیں, انہوں نے کہنا کہ 12 کروڑ عوام نکل آئے جی باہر. وہ کہڑے دوست ہیں سر؟ وہ مطلب چودھری غلام سے ہے نا. نہیں وہ ہوں اے آر وائی نہیں, وہ سہولت دستیاب نہیں ہوگی میرا خیال ہے. نہیں, وہ 12 کروڑ لوگ پچھلی دفعہ انہوں نے کٹ مارے تھے, ہوں میرا نہیں ان کے دوست ہیں, تو میں نے اس کا میرا کتوں دوست ہو گئے چودھری غلام حسین صاحب, اللہ معاف کرے. آپ کافی پیتے پائے گئے. نہیں میں بالکل نہیں, وہ سر میں بتاتا ہوں. اچھا چلے آپ بات جاری رکھیں. اچھا, تو میرا مطلب یہ ہے کہ 12 کروڑ لوگ نکل آئیں گے اور عمران خان جیت جائیں گے. میرا مطلب ہے اب تو عمران خان جو ہے, جو ان کا سوشل میڈیا بتا رہا ہے ہمیں, یار اندازہ کرے ایک بندے کی چوری ہو گئی, ٹھیک ہے, چوری ہو جائے, اور وہ جس نے چوری کی ہو اس کے پاس وہ بندہ بھیجے کہ یار یہ ذرا ہمارے بندے کو ٹرین تو کر دیں کہ چوری کیسے کی جاتی ہے. یعنی امریکہ کا الیکشن چوری ہوا, ٹرمپ والا, سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس ہوا, سی آئی اے نے اس پہ تحقیق کی ٹرمپ کی صدارت کے دوران. ٹرمپ نے وہ دبائے رکھی رپورٹ, بائیڈن صاحب برسر اقتدار آئے, اس رپورٹ کو اوپن کیا گیا, اس کے پیچھے جایا گیا, پتہ چلا کہ مینوپولیشن جو ہو رہی تھی اس کو مینیج تو کیا جا رہا تھا ماسکو سے, لیکن آؤٹ سورسنگ ہوئی تھی اس کی ایران میں. وہ ایران تک پہنچے سارے آئی پی ایڈریس لے کے, تو پتہ چلا کہ ایران میں جو سے آؤٹ سورسنگ کراچی صدر کے کسی علاقے کے اندر ہوئی تھی. یعنی صدر کراچی میں بیٹھ کے لوگ امریکہ کے الیکشن مینوپولیٹ کر رہے تھے وہاں پہ. اس قوم نے جس نے ٹرمپ کا الیکشن مینوور کیا تھا, اس کی سب بزم خواہش, یعنی کہ بقلم خود سب سے بڑی پارٹی جو ہے
وہ کہتی ہے کہ ہم نے امریکہ میں ایک کمپنی ہائر کی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کیسے بنائے جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ تو میرا مطلب آج سوشل میڈیا کے وہ ہو گئے نا پوائنٹ, وہ بیٹا جو ہے بیٹا ارسلان بیٹا صاحب, وہ پوائنٹ ہو ہاں جی, وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیل کسی اور طرح سے رہے ہوتے ہیں, مینوور کسی اور طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی مینوورنگ اور بیڈ ماؤتھنگ ہے جو پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس کا سامنا ہے. ان سے پہلے خاندانی لوگ ہوتے تھے, وہ چپ کر جایا کرتے تھے, بہت ساری باتیں دبا جایا کرتے تھے, اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا کرتے تھے, ریئیکٹ بھی کرتے تھے تو کسی میسنجر کے ذریعے اطلاع بھجوایا کرتے بڑے نپترندہ نہیں کہ پبلک نہیں کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, یہ وہ ان کو اس مانسٹر کا سامنا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کے ان کی بیٹی کی تصویریں چھاپ کے اس کو گالیاں بکواتا ہے اور اندر خانے پرویز کھٹک کو بھیجتا ہے کہ جناب معافی دے دو. کیسا لیتل کمبینیشن ہے. مریم نواز شریف کے بارے میں شہباز گل صاحب بکواس فرماتے ہیں اور ادھر سے عمران خان صاحب معافی نامہ بھیجتے ہیں نواز شریف کو کہ آپ مل کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. یار ایٹ اے ٹائم وہ ابلیس سے بھی زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کئی محاذ کے اوپر سٹرائک کر رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ یہ فکرہ کاٹنا چاہیں تو کاٹ لیں. وہ ملٹیپل ایسپیکٹ کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. ابلیس کی توہین ہو گئی ہے. اچھا نور اللہ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب 9 حلقوں سے اکٹھے انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے, کتنی سیٹوں سے وہ جیت سکتے ہیں؟ آپ کی کوئی ہے اس پر کوئی کام کیا آپ نے؟ 17 جولائی ری پلے ہوگا یا 17 جولائی ری پلے ہو سکتا ہے. اچھا, چونکہ نور اللہ صاحب نے بڑی گل کرتی, 17 جولائی ری پلے ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے 9 حلقوں سے الیکشن اگر عمران خان صاحب اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے تو اس میں پرابلٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ حلقے تھے جہاں پر اگر باقی پارٹیز مل کے الیکشن لڑتی تو ان کا ووٹ بینک پریویس الیکشن کے مطابق اس میں تھا چانس کہ وہ جیت سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا کرتے تو پارٹی میں ہمیشہ یہ امکان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں, کوئی اور بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ آزاد امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں اسی پارٹی کے, تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن عمران خان صاحب کے خود الیکشن لڑنے کی صورت میں پارٹی کا اپنا پورا ووٹ انہیں مل جائے گا. پارٹی کا اپنا سارا سپورٹر جو ہے وہ ان کو باہر لانا بھی آسان ہوگا جب عمران خان خود الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تو کیونکہ ضمنی الیکشن میں سم ٹائمس ہوتا ہے کہ تمام ووٹس کم ووٹنگ ریشو رہتی ہے, لیکن جب عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو وہ میکسیمم ہو جائے گا. تو انہیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اپنے خود الیکشن لڑنے کی صورت میں. اچھا, دوسری طرف جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے وہ ظاہر ہے اس میں ایسے سارے مسائل کا شکار رہیں گے کہ کوئی کون کینڈیڈیٹ بنا ہے, کوئی دوسرا امیدوار بھی ہو سکتا تھا, ذاتی رنجشیں مسائل یہ سارے رہیں گے, اس لیے انہیں ایڈوانٹیج ہے. لیکن اس میں اب تو یہ اناؤنس ہو گیا الیکشن, حکومت کو یہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ ایک سے زیادہ سیٹوں پر اگر کوئی شخص الیکشن لڑتا ہے جو کہ بعد میں سیٹیں خالی کر دیتے ہیں تو وہ الیکشن لڑ رہا ہے اصل میں اپنی پاپولیرٹی دکھانے کے لیے, تو وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ نہیں ہونا چاہیے. ان سے ایکسٹرا پیسے لیے جائیں ہر حلقے کے جو ضمنی الیکشن میں جو کاسٹ آتی ہے وہ یا اس سے تھوڑا سا بڑھا کر اتنے پیسے وہ ایڈوانس میں جمع کرا دیں, اور یہ سب کے لیے ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. ایک پوائنٹ لے لیجیے. اچھا جی, آپ کے پوائنٹ سے میں تھوڑا سا ادر اسپیکٹ کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں امید نہ ہو کہ وہ 9 کی 9 سیٹیں جیت سکیں, تو وہ اگر 9 میں سے 4 بھی جیت جاتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو ڈسپلے کریں کہ دیکھیں جناب ہم نے پہلے تو وہ 20 میں سے 15 جیت کے پورا پنجاب جیت چکے ہیں نا. اچھا, اس میں یہ کہ وہ میرے خیال میں 4 سے شاید زیادہ جیت جائیں, لیکن یہ تمام امیدواروں کے لیے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, کسی بھی پارٹی کے سربراہ ہوں, کہ جب وہ ایک سے زیادہ سیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں چاہے وہ ایک قومی اور ایک صوبائی کی ہو, تو ایک سیٹ کے جو ضمنی الیکشن کا جتنا خرچہ ہے وہ ان سے ایڈوانس میں لے لیا جائے تاکہ انہیں تھوڑا سا احساس ہو. مطلب یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے نا کہ اپنی ذاتی وہ پاپولیرٹی دکھانے کے لیے خرچہ کیا جاتا ہے. اچھا, جو عمران خان صاحب کا دوسرا سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا بڑا اسٹرانگ ایک ہولڈ ہے, ایک تو انہوں نے وہ ارسلان بیٹا کو بھی آج اپوائنٹ کر دیا ہے, دوسرا ابھی پنجاب کا سوال تھا پوچھیں, میں خود بتا رہا ہوں نا, آپ کا ضروری نہیں ہے پوچھنا. یار ضروری ہے کہ جو تو کہے گا انہیں وہی جواب دینا ہے یار. سوال ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. اچھا یار, میرے خیال میں ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ کرتا ہے. خیال میں ضروری نہیں ہے, میں ایکسٹرا نہیں بول سکتا تو ہم سوری ہے. نہیں میں چلو ہوں بولو, لیکن جو سوال کرو نا جواب دیا کرو نا یار. یار اچھا, پھر میں ہر آدمی کی دفعہ روک کر یہ عوام صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا تھا, یہ آپ کو کرنا چاہیے. بالکل نہیں احساس ہوتا. ہاں نہیں, آپ کو کرنا چاہیے. اس دفعہ ضرور احساس ہو رہا ہے, جب میں بولتا ہوں تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا. ہر اچھا, میرے سوال میں ہر آدمی بیچ میں
صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, دیکھو نور اللہ کے ساتھ ستیلی ماں والا جو سلوک ہے وہ غلط اچھا ہے. وہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. نہیں دیکھیں شہباز شریف اور نواز شریف. اچھا نہیں, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الزام غلط لگا رہے ہیں انہوں نے. میں نے جو سوال کیا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا, تو میں نے کہا تھا جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے آپ نے جواب نہیں دیا پچھلی نشست میں. چلے اب آپ دے رہے ہیں, تجھے پھاڑ لیا مائک سر میں ایک چھوٹی سی سر دے رہو نا سر. رضی صاحب کی چھوٹی سی تصویر. نہیں بھائی میں سر کرنے دو سر بات. ایک منٹ سر, یہ شہباز شریف اور وہ نواز شریف نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف کا CEO اس کا بھائی نہیں ہے. اچھا سر, ان کے جو ایک GIT بنی تھی, یہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد مہم چلی ہے, اس کی کچھ تھوڑی سی فائنڈنگز آئی ہیں جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی 50 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو بنائے گئے, اور یہ حکومت ختم ہونے کے بعد جو بنائے گئے ہیں, اور 2 ماہ میں ان سے 48 لاکھ ٹویٹس یا ری ٹویٹس ہوئے ہیں, جو کہ ظاہر ہے اس میں ہیش ٹیگ کیے گئے ہیں فوج کے خلاف کیے گئے ہیں. اور یہ جو اس کے حادثے کے بعد, ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد جو ہے 15 اکاؤنٹ سے 3200 ٹویٹس ہوئے ہیں. تو وہ جس شد و مت کے ساتھ جس طرح سے یہ کیمپین چلا رہے ہیں, انہیں جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر انفلوئنس ہوئے ہیں الیکشن, تو ہمارے ہاں بھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے چیزوں کو. امریکہ نے ایک انسیڈنٹ سے سبق سیکھا ہے, اس کو مینیج کر رہے ہیں نا, اس کا روکیں گے. جن لوگوں نے کیا وہ رشیا پہنچ گئے, وہ ایران پہنچ گئے, ایران سے کراچی کا IP ایڈریس نکل گیا, وہ تو سارا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہماری حکومتوں کو, ہمارے ذمہ دار لوگوں کو, اچھا جو جن پر ہمیں خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بڑا سپورٹ کیا اور وہ ساری بنا کے دیا 5th جنریشن وار کا, اور پھر ان کے حوالے کر دیا, اب جب ان پر بھی یہ الزامات آنے شروع ہو گئے ہیں, ان پر PTI غداری کے الزامات ڈائریکٹ لگا رہی ہے, تو سب کو مل کے سوچنا ہوگا کہ ان چیزوں کو روکنا ہے. یہ جو آرٹیفیشل طریقے سے لوگوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے, یہ جو PTI یہ جو کوشش کر رہی ہے, وہ چاہے فوج کے خلاف ہے, چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے, چاہے کسی بھی فرد کے خلاف ہے, اس کو روکنا چاہیے. ہاں جو نیچرل ایک پروسیس ہے مقابلے کا وہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز مقابلہ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن یہ نفرت پیدا کرنے والا جو عمران خان صاحب نے کام شروع کیا ہوا ہے, اس کے لیے روکنا سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے. انہیں یہ سٹیپ لینا پڑے گا. اگر وزیر داخلہ صاحب لنڈن سعودی عرب میں بیٹھ کے بنی گالا پہ چھاپے مارنے کو روکنے کی ہدایات دے سکتے ہیں, تو یہ زیادہ ضروری ہے. انہیں عمران خان صاحب کی تو فکر ہے, انہیں اس قوم کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی انہیں کچھ کرنا چاہیے. تھینک یو. اچھا سر, میں سوال بدلنے لگا. بڑی مہربانی. ہاں سوال ہے کہ ایک دم رولا پہ گیا ہے ایکسٹینشن کا, کیونکہ وہ گئے ہیں لندن, اور لندن میں نواز شریف ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بڑی اس کی باز گشت ہے, سیریسلی کیا جائے. ماریانا بابر کا نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ماریانا بابر نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے DG SPR سے پوچھا ہے کہ جی کہ اس کی یا تو وضاحت کریں, اس کو ڈینائی کریں ثبوتوں کے ساتھ. دوسرا خوشنود علی خان صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, وہ انہوں نے کہتا ہے کہ پاکستان صرف ایک ہی بندے کی عزت ہے ورلڈ وائڈ, وہ جنرل باجوہ صاحب نے. ویسے میں ولاگ کیا, میں کہ وہ صرف چیف آرمی سٹاف دی ہی ہوندی ہے جڑا بھی ہوگا. اصل میں خوشنود علی خان صاحب جو ہے نا, ان کا تو ایک ایشو ہے کہ وہ جنرل ضیاء کے دور میں تھے, تو وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جنرل ضیاء. مشرف کے دور میں صرف مشرف تھے, درمیان میں رحیم شریف صاحب آئے تو ان کے دور میں, تو وہ تو اصل میں عہدے کی عزت کرتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے, لہٰذا ان کو تو ڈسکس کرسی کو سلام. ہاں کرسی کو سلام ہے, سات سلامہ نے بلکہ. لیکن جو ماریانا بابر صاحب کی خبر ہے وہ غلط ہے سر, اور وہ ان کی مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کوئی جو خبر ہے ٹویٹ کی شکل میں جو میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ان کی درست نکلی ہو. وہ غلط نہیں وہ خبر نہیں دے رہی, وہ سوال کر رہی ہے. تو وہ سوال خبر کی صورت میں کر رہی ہے نا, ٹھیک ہے, کہ ملاقات ہوئی. نہیں وہ کہتے ہیں وہ کچھ سورس لندن کے سر وہ سورس, اچھا چلو ٹھیک ہے, میں اتنے بیٹھ کے کہہ دوں پھر کسی کا نام لے کے سورس نے فلانی گل کہی تو مان لو گے. میرا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی. میں نے بھی صبح 7:02 پہ ٹویٹ آیا تھا, تو میں کوئی 8:30 پہ دیکھ لیا سی. میں نے رابطہ کیا, لنڈن رابطہ کیا, اور وہاں سے پتہ یہ چلا کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں ایک اور ہستی کی ملاقات ضرور ہوئی, ٹھیک ہے, ایک اور ہستی کی ملاقات ضرور ہوئی ہے. کیڑی ہستی؟ وہ میں نہیں بتا رہا, نام نہیں لینا. انہوں نے میں نے کہا تو نام نہیں لینا, میں نہیں لے سکتا نام. ہستی نے دسیا, ہاں ڈیزگنیشن دس نہیں, کوئی ڈیزگنیشن بھی نہیں ہے. چلو جس طرح عمران شفقت اشارے دیں دیں, اس طرح اشارے دیں. نہیں میں اس طرح کوئی گل نہیں کرنا. نہیں. اچھا وہ ہستی جو ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور جی ہستی کہہ رہے ہیں نا, تو لگتا کوئی خوبصورت پاکستان کا مستقبل جو ہے سیاسی, اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہوئی.
ٹھیک ہے, یہ باتیں بھی وہاں پر ہوئی ہیں, لیکن اس میں ایکسٹینشن زیر بحث نہیں تھی. ہاں وہ کسے رنگ دا باجوہ نہیں. چلے میں یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں. کسے رنگ دا باجوہ نہیں ہے, یعنی یہ ہے کہ یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے نا, نہیں ویسے تسی جو کہنا کہ وہ نان کھانڈے ہے, نہیں وہ کھائی جب نان, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں جو پتا چلیا یہ سر وہ نان نہیں کھا رہے ہوندے پھر. ہاں ٹھیک ہے. ہاں سر میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماریانا بابر صاحبہ کی خبر جو ہے وہ درست نہیں. انہوں نے کہا اپنی ٹویٹ میں کہ کنفرم کیا سورسز نے کہ ملاقات, ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے, یہ میں نے اپنے طور پہ چیک کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن کی بات ہے نا سر, ایکسٹینشن کے بارے میں آپ اور میں اکٹھے تھے, تو جو خیال ان کا تھا وہی خیال لندن والے پائی دا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کہیں کہ دے دو تو دے دیں گے, وہ کہیں کہ نہیں دینی تو نہیں دیں گے. تو وہ کنہاں نے کہنا ہے؟ نہیں وہ جنہوں نے کہنا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے, سوال ہے. سر دل چھڑدا کسی دا, دل کردا کسی دا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو نا, لیکن یہاں پر مسئلہ ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ایک ٹیسٹ کیس ہے, چھوٹا سا ٹیسٹ کیس ہوا ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے. بڑے سیریس قسم کی جو ہماری حکومت نے ایلیگیشنز لگائے اور وہ سارا کچھ ہوا, اور وہ اتنی نااہل ہماری حکومت کا وہ سارا سیکشن رہا, یعنی جو انویسٹیگیٹرز تھے وہ گرفتار اس کو کرنے گئے ہیں, تو گرفتار کیتا ہے تے او دے ڈرائیور سمیت لے جانا چاہیے. گڈی بھی تے مال مسروقہ دا حصہ ہو سکتی, وچ کئی لیپ ٹاپ ہو سکتا, کوئی چیز ہو سکتی. تلاشی نہیں لیتی, صرف منڈا پھڑ کے نکل گئے. منڈے دے آرڈر سی, اچھا اینو چھڈنا نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چھٹ گیا نا سر, وہ جوڈیشل چلے گئے ہیں, کل نہیں تو پرسوں ان کی او مینوں نا آج ہو جائے گی, نہیں سنو, اور وہ شہباز شریف سے زیادہ پاپولر ہو کے باہر آئے گا, آپ دیکھ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. راہ جاندے تسی کہ بندے نو ہیرو بناتا پڑ کے, مطلب اس طرح کی آپ حرکت کریں ہی نہ سر. انہیں ہیرو نہیں بننا والا, پھر ہاسا نکل جانا. اور سر ہاسا اسا نہیں نکلے گا سر. آپ کی غلط فہمی ہے. آپ لوگوں کو جس وقت جنہ دی کوئی نہیں سن رہا ہوندا نا سر, انہوں ملے دا سب تو بڑا چودھری دا نام لے کے بڑک مار دے, تے انہوں لوکی ایویں دیکھنا شروع نے یہ دا نام لیتے بھی انہیں. تو شہباز گل بیچارے انہوں دی پارٹی چ کوئی نہیں سی سیریس لیندا یار. تسی انہوں گرفتار کرا کے 2-3 دن میڈیا ہائپ کریٹ کرا کے سارا کچھ کر کے تے خدا پہاڑ نکلا چکا. چلو وہ مطلب ہن ایکسٹینشن جڑی ہے وہ ہونی ہے تے ہو جانی ہے, او چاہن کے تے مل جائے گی سر, کوئی ایشو نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں کوئی رکاوٹ. ہاں جی جی لو, ہاں جی. دیکھیں ماریانا بابر صاحبہ نے ایک خبر دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ باجوہ سیکیورٹی کانفرنس کے اندر, انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس کے اندر برسلز گئے ہیں, اور واپسی پہ ان کا طیارہ جو ہے وہ لندن براستہ لندن دبئی آیا ہے, اور دبئی وہ 3 روز رہے ہیں. وہ خبر بھی ان کی باؤنس ہو گئی تھی, اور وہ بھی اسی طرح کوشچن کی شکل کے اندر خبر تھی. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ فارن آفس کو تو شاید کور کرتی رہی ہیں, اور وہ اس کے اوپر ان کی فارن افیئرس پہ ان کی کمانڈ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک جرنیل کی, ایک مطلب بڑے فوجی افسر کی صاحبزادی بھی ہیں, اور ان کے سورسز بھی ہوں گے. لیکن اس طرح کی یہ دوسری خبر ہے جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ شکوک کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک. اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کروں کہ اس طرح کے چوکے جو ہیں وہ مارتی رہتی ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اگر وہ چاہیں گے تو مطلب کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں بیونڈ ایکسٹینشن جو ہے وہ سوچنا چاہیے. بیونڈ ایکسٹینشن جو ہے, یہ وزٹ جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے. تھوڑے کو بہت سمجھو, خط کو تار سمجھو. بس ٹھیک ہے. آخری گل سر, آخری سوال کرو گے, میں بھی بولا نہیں میں سوال کرنے لگا. جڑے جو ہمارے ہیں اپنا وزیر داخلہ صاحب, انہوں نے عمرہ کردے ہیں فون کیتا بنی گلا نہیں جانا ہے, ایک ہی ہے مطلب what is this؟ سر وہ لال مسجد بھی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے وہاں پہ جتھے کٹے, ٹھیک ہے, اگر وہ یہاں نہیں ہے, کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے, وہ احتیاط کر کے گئے, اچھی چیز. وہ ماڈل ٹاؤن بھی ہو سکتا تھا. خان صاحب نے پورا قلعہ بنایا ہوا نا اس کو. خان صاحب نے ایک لیئر ہے سیکورٹی کی, کے پی کے کی پولیس ہے, اس کے پہلے اسلام آباد کی پولیس ہے, پھر کے پی کے کی پولیس ہے, پھر کشمیر. اچھا ایسا مطلب ہے جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے. اچھا نہیں تو شہباز گل کو کتنی دور سے اٹھایا؟ سر وہ پیچھے سے اٹھایا, کافی پیچھے سے. ہاں وہ تو بیچارہ خان صاحب روٹی سن کھوا رہے, تمہیں پتہ نا, ہاں کھانا کھان گیا. جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے قلعہ بنایا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پولیس نے کوئی اور جائے گا اتنے جو جانا پیا تھا. سر نوگو ایریا کیسے ختم ہوئے تھے کراچی میں؟ بنی گالا پریکٹیکلی نوگو ایریا, عمران خان صاحب جس کو چاہتے وہاں جاتے, ادروائز کوئی نہیں جا سکتا.
عمران خان صاحب نے وہاں پہ جو یار میرے پاس ایک خبر آئی تھی چل کے 2-3 دن پہلے میں نے ویلاگ کیا ہے سر، وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ملنے آتے ہیں نا ان کی ویسی تلاشی ہوتی ہے جیسے امریکن ایئرپورٹ پہ کسی پاکستانی کی ہوتی ہے. ان سے موبائل فون لے لیے جاتے ہیں، ان کے بٹن کھنگالے جاتے ہیں کہ بٹن ہے کہ کیمرہ ہے. اچھا سر یہ بیلٹ جو ہوتا ہے وہ بیلٹ تک ان کا چیک کیا جاتا ہے جس کے اندر کیا کوئی بائک چیک تو نہیں لگا ہوا. حالانکہ اتنے موکلاں دی سیکیورٹی نہیں ہے اس کے باوجود نہ ڈر رہے. اور موبائلس بھی لے کر رکھ لیے جاتے ہیں، موبائلس تک لے کے رکھ لیے جاتے ہیں. اور دوران گفتگو اگر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور فرض کر لیں میرے سامنے نوراللہ صاحب بیٹھے، نوراللہ صاحب نے ہاتھ ذرا ادھر کیا تو شہباز گل صاحب دوڑ کر آتے تھے، جی کیا کر رہے ہیں نہ کریں ایسے. ان کو شک پڑ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ لگایا تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی ریکارڈنگ نہ آن کر دے. اچھا تو عمران خان صاحب اتنے چوکس بیٹھے ہوئے، 4-4 5-5 لیئرس کی سیکیورٹی، پرائیویٹ ملیشیا الگ بٹھائی عمران خان صاحب نے. وہ خیبر پختونخوا سے نوجوان بلا کے پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا، گولی مار دی تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا. اسی پولیس کو بھیجتے اسلام آباد جنہوں نے عورت اٹھا لی ہے تو وہ پولیس تو پتہ نہیں کیا کہتے کانڈ کر کے آ جائے گی، پتہ نہیں کس طرح کا کوئی کارنامہ کر کے آ جائے. تو اچھا کیا رانا صاحب نے نہیں بھیجا. ایک اور چیز اگر آپ نے سوال نہیں پوچھا میں آپ سوال پوچھے الیکشن والا 9 حلقوں کا. اچھا یہاں الیکشنوں کے ہاں جی آپ 9 حلقوں والی بات ویسے میں نے پہلے آپ سے ہی کی تھی وہ. اچھا نہیں پہلے تو مجھ سے. اچھا چلو پھر میں اپنے خیالی طور پہ کی تھی. اچھا ہاں بھائی کو بہت جلدی ہے، میں جلدی جانے نہیں دوں گا. اچھا نہیں ٹھنڈے ہوئے رہنا. نہیں اس کا جلدی ہے بہت. اچھا مجھے پتہ ہے کہ اچھا خیر سر وہ عمران خان صاحب میجورٹی حلقوں سے جیت جائیں گے لیکن اس سے پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. اچھا سر وہ جو آپ ٹیکنیکلی میں نے کہا کینڈیڈیٹ ہے نا سر، ہاں اس کا نیٹ ورک ڈسمنٹل ہو جاتا ہے سر. وہ ایکٹیو نہیں ہوگا، وہ ڈسارٹ ہوگا اور پارٹی کو لانگ ٹرم. ابھی تو عمران خان صاحب عارضی طور پر تو فائدہ، عمران خان صاحب کی پالیٹکس ویسے بھی ڈیٹ وہ ہے آج جیت جاؤں کل دیکھ لوں گا. T20 کھیل رہے ہیں نا، اس کو عمران خان کو اس کا نقصان ہوگا. میجورٹی حلقوں سے جیت سکتے ہیں، جیت جائیں گے شاید. ہاں ہو سکتا ہے 9 سے جیت جائیں. وہ محب مکرم کی ٹیم سے آواز آ گئی ہے. ایک پریڈکشن ٹھیک ہو گئی نا ان کی. نہیں تو انہوں نے تو کہا تھا الیکشن نام ہی کراؤ تو جیت جانے. نہیں ہوتے یار، وہ بادشاہ بڑا ہی بیٹھے نے ہوتے کہتے قانون کیا ہوتا ہے عمران خان کے سامنے. وہ اس طرح کہتے ہیں. بالکل. تو بات بہرحال یہ ہے کہ جی وہاں عمران خان صاحب ہو سکتا ہے 9 کی 9 سیٹیں جیت جائیں. پولیٹیکلی اس کو سوچیں اس کو کتنا عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوگا. اچھا وہ تو خیر بات کی بات ہے کہ عمران خان صاحب دی فیٹ کی ادھر ہے سیاسی طور سر بہت برے گھرے ہوئے ہیں. خود کل انٹرویو جو تھا ان کو صدیق جان نے بھی کہا، بلکہ خود سمیع ابراہیم کو. اچھا عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ایک تو بھاگ گئے، چلے بھاگ گئے والا کاٹ دینا، ایک تو باہر چلے گئے ارشد شریف صاحب. اچھا ایک اور بھی پہلے چلے گئے صابر شاکر صاحب. اب انٹرویو لینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. اب مطلب سوچیں کہ یار حامد میر کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا یہاں پہ. آپ لوگوں کے ساتھ، رئیس صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہوا عامر میر کے ساتھ، کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں بھاگ جاؤں، کبھی نہیں سوچا. اچھا یہ صرف پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، بھاگ گئے تو چلے گئے، بھاگ گئے پھر کاٹ دینا، چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب انٹرویو کر رہے ہیں سمیع ابراہیم اور چودھری غلام حسین. پھر چودھری غلام حسین کا نام لے لیا، پھر میں کچھ کہوں گا پھر آپ ناراض ہوں گے اس کو. خیر تو 2-4 لوگ ہیں جن کو انٹرویو دے رہے تھے. سمیع ابراہیم صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں خود کہہ رہے تھے کہ مجھے نائل کروا دیں گے، مجھے نواز شریف کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے، پھر مجھے کمزور کر دیں گے، پھر الیکشن کروائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو خان صاحب کو پتا تھا کہ ہم نے کیا 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 ہوا ہے. پتا تھا نا کہ بھئی ہم نے کس طرح پیسہ لا کے. صدر الوی صاحب نے آج بات کی نا، چور کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہوا. الوی صاحب نے بڑی کمال بات کی ہے، میں بھول گیا تھا. الوی صاحب نے صدر صاحب نے کہتا ہے ہم نے جو ریکارڈ پیش کیا اسی میں سے نکال کر ہمیں پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو عمران خان صاحب پھنسے برے ہوئے ہیں. کسی سیاستدان کو نااہل نہیں ہونا چاہیے، لیکن نواز شریف کو جس قانون کے تحت خود کروایا تھا نا اس پر 1000% وہ نااہل ہوتے ہیں. توشہ خانہ تو بھی الگ ہے. خان صاحب کے اوپر تو بڑے کیسز آنے ہیں، ان کی کوئی وہی قسمت. آپ تھوڑا گروپ کا انڈر ایسٹیمیٹ آپ نے سوال نہیں کیا. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے نا آئیڈیل کینڈیڈیٹس کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں. یہ فیٹ والی بات ان کی سیریس لیجیے گا. اچھا کیونکہ ان کو ویسے بھی علم نجوم کا پتہ ہے. اچھا ٹھیک. اور اب 10-15 منٹ بات کیجیے، اس کو جانے نہیں دینا.
इमरान खान साहब जो है ना वो आइडियल कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं क्योंकि वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अब उनके इतने सारे मसाइल हैं, उन पे जो तलवारें लटक रही हैं, कहीं उनको गिरफ्तारी हो सकती है, कहीं उनको सज़ा हो सकती है, कहीं उनकी नाअहली हो सकती है। तो इस तरह के लोग हमारे सिस्टम में ना आइडियल लोग होते हैं। जावेद इकबाल साहब आपको याद है ना, वो बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए आइडियल आदमी हैं क्योंकि उनके ऐसे मामलात हैं कि वो बहुत अच्छे ना ताबेदार बन के चलते हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कहीं पर स्टैंड ले सकते हैं, आकड़ सकते हैं, अगर तो खैर ऐसा कभी सानिया हुआ नहीं, लेकिन एक लोगों का ख्याल था। तो अब वो बाकायदा उन आइडियल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में, कि अब उनको हुक्मरानी के लिए बड़ी सीटों के लिए कंसिडर किया जाएगा फ्यूचर में। मेरे ख्याल में तो मतलब उनका सीवी भारी हो गया। हाँ, उनका बेहतर यार पोजीशन है। वो अमेरिका ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। वो भी चलो, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी गल्लां हो गई हैं और नान खाने ने तो इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।